حسینیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ سبا کی 40 نمبر کی آیت جو میں نے مسلسل آپ کے سامنے غیب سے پڑھی ہے، آج تو غیب سے پڑھ رہا ہوں، لیکن اسی آیت پر میں نے یہ مجلس ہے کہ ہم مولا اور امام زمانہ اور عزاداری کے عنوان سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی۔ آج اسی کی آخری مجلس ہے اور آپ توجہ کریں کہ قیام جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، میں تمہیں ایک ہی چیز کی نصیحت کر رہا ہوں، ایک ہی چیز اپنی زندگی میں اپنا لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر اسی آیت کے یا ایک اور آیت جوڑ لیجئے تو اس آیت میں اعلان کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم عذاب خدا سے محفوظ رہو گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ سبا کی آیت میں ارشاد فرمایا۔ قیام جو ہے اللہ کے لیے یعنی کیا؟ دیکھیے ایک سوال ہے نا کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ چاہے تنہا ہو یا لوگ تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے کھڑے رہو۔ اب اللہ کے لیے قیام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیں، اسی کو کہتے ہیں ہم قیام، ہے نا؟ تو قیام جو ہے اللہ کا رسول اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم اے انسانوں ایک ہی نصیحت میری قبول کرو۔ وہ کیا ہے نصیحت؟ اللہ کے لیے کھڑے رہو۔ اب ہم جب اسی بات پر جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا تو بہت سارا مطلب ہوتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہم پڑھ لیں، اللہ کے لیے قیام کرنے کا مطلب یہ بھی ہے۔ چاہے کوئی آپ کے پاس آئے یا نہ آئے آپ نماز پڑھ لیجیے، ایک یہ معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، کوئی چاہے راضی ہو یا نہ ہو۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جب بات کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا کو ناراض کر دیں، ہونا یہی چاہیے نا؟ یہ جو آیت ہے یہی کہہ رہی ہے، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو،
چاہے کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اللہ راضی ہو یا نہ ہو، بندے راضی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سوال آتا ہے ٹکراؤ کا سوال کیسے آتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اکیلے ہو یا کوئی ساتھ ہو، اللہ کے لیے کھڑے رہو، اللہ کے لیے کام کرو. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، جب سارے انسان چھوڑ جائیں گے، ہم میدان میں اکیلے کھڑے رہیں گے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. ہم تیرے بندوں کو راضی کرنا. اور عجیب جملہ ہے، روایتوں کا یہ جملہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تھوڑا یہ آگے کر لیجیے، تھوڑا یہ آگے کر. اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو تمہارے ساتھ، تم اللہ کے لیے کھڑے رہو. کیا ہوگا؟ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ ہوگا کہ تم اکیلے کھڑے رہو گے تو ساری دنیا جہنم میں جائے گی، تم نہیں جاؤ گے. اسی لیے ہم پلٹ کے بھی کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے جس آدمی نے یہ کوشش کی کہ مجھے چھوڑ کر بندوں کو خوش کرے، وہ کبھی بھی بندوں کو خوش نہیں کر سکے گا. پہلے سے اعلان اللہ کا، اگر کسی کو خوش کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی مخالفت اس میں ہے، یقین جان لو کہ وہ انسان تم سے خوش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اسی کے مقابل میں ہے اللہ کہتا ہے ساری دنیا کو ناراض کر دو، مجھے خوش کرو، میں ساری دنیا کو خوش کر دوں گا. یہ دیکھو عجیب فلسفہ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم ابا کو راضی کر لیں، اماں کو راضی کر لیں، بیوی کو راضی کر لیں، بہن کو راضی کر لیں، بھائی کو راضی کر لیں، چچا کو، پھوپھی کو، دادا کو، دادی کو، دوست کو، سب کو، ہے نا؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی خوش ہو یا نہ ہو، تم مجھے خوش کر لو، مجھے راضی کر لو. میں کیا کروں گا؟ ساری دنیا کو تم سے راضی کر دوں. آج ہم جب یہ دیکھتے ہیں، خود یہ کربلا اسی بات کی دلیل ہے. جب دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا امام حسین کے خلاف ہے، آقا کو پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. مکہ مخالف ہو جائے، مدینہ مخالف ہو جائے، طائف مخالف ہو جائے، کوفہ مخالف ہو جائے، اسے کیا فرق پڑے گا؟ ہے نا؟ میرا خدا راضی ہو تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ بنی امیہ کی ساری طاقتیں مٹ جائے گی، حسین زندہ رہیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ ہے اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا نتیجہ. ٹھیک ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اب یہی سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑا رہوں تو میں کیا کروں؟ ایک ان میں سے ایک نماز پڑھوں، اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ نماز پڑھوں. ایک اور کیا چیز ہے مجھے اللہ سے قریب کر دے گی؟ ولی امر، جس کے لیے ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیا اے میرے آقا مجھے موقع دے کہ میں ولی امر کی اطاعت کر سکوں، میں کوشش کروں کہ مجھ سے میرا مولا راضی ہو. اب ایک سوال یہ ہے کہ امام سب سے زیادہ کس چیز سے راضی ہوگا؟ ہے نا ایک سوال کہ بھئی جب ایک بات آ گئی کہ امام ہم سے کہہ رہے ہیں، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اس بات پہ غور کرو کہ تمہیں جو ہے مجھے راضی کرنا ہے، کوئی راضی ہو یا نہ ہو. تو آج اسی سے میں نے یہ بات کہی آپ کے سامنے کہ اگر ہم اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے کون سی چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنے مولا سے قریب کر دے گی؟ ہے نا ایک سوال. تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک بہترین بریانی کھلاؤں مولا کو کہ مولا راضی ہو جاؤ؟ ہوگا؟ دیکھیے ہماری تو مینٹالٹی یہی ہے نا کہ ہم کیا کریں، ہم کسی کو دعوت کیوں دیتے ہیں؟ آج تو یہی طریقہ ہے، دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ ہم معاملے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، ایک بار دعوت پہ بلا لو، ہے نا؟ تو کیا یہی طریقہ ہم اپنے مولا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، میں کہہ دوں ہاں. تو دیکھیے اس میں جب ٹکراؤ ہوگا تو آپ کو دلیل کی ضرورت ہوگی، ہے نا؟ آپ کو اور مجھے دلیل کی ضرورت ہوگی کہ ہم خالی کہہ نہیں سکتے. ہم کہیں گے ہمارا مولا اس کام سے راضی ہے تو ہمیں دلیل پیش کرنا پڑے گی، اس کے بغیر دلیل نہیں ہو سکتا.
تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مولا کے لیے نذر کریں اور مولا کے لیے ہی بریانی پکائیں، اور مولا کو پتا ہو کہ یہ بریانی جو پکا رہا ہے میرے لیے نذر کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دیکھیے آپ جتنے ہیں وہاں تک تو آواز پہنچا ہی سکتا ہوں میں، تو آپ بند بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں آپ تک پہنچا سکتا، مسئلہ دور تک پہنچانے کے لیے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو کہتے ہیں ہمارا مولا راضی ہوگا بریانی سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک سوال کہ ہمارا مولا راضی کس سے ہوگا؟ ہم سورہ حمد پڑھ دیں اس کے لیے، اس سے راضی ہوگا، ہے نا ایک سوال۔ تو آپ کو جو ہے، میں آپ کو جو ہے، دیکھیے ہمارے پاس خود شیخ مفید کو جب امام نے خط لکھا تو اس میں لکھا کہ مجھ سے اگر تم قربت چاہتے ہو تو بس تمہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی معصیت سے دور رہو۔ تو مجھے اگر امام کو راضی کرنا ہے تو ایک کام کیا کرنا ہے؟ زندگی میں گناہ نہیں کرنا ہے۔ تو بریانی سے تو امام راضی نہیں ہوں گے، لیکن اگر میں گناہ سے دوری اختیار کر لوں تو امام مجھ سے راضی ہوں گے۔ یہ گناہوں سے دوری اختیار کرنا کیا اللہ کے لیے قیام ہے یا نہیں ہے؟ میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں، اس کا مطلب میں گناہ نہیں کروں گا، ہے نا۔ اچھا، اب ان چیزوں میں سے کہ اتنی ساری چیزیں ہیں اور ہمیں اپنے مولا سے قریب ہونا ہے، تو سب سے زیادہ چیز جو ہمیں اپنے مولا سے قریب کرے گی وہ کیا ہے؟ آیا خالی گناہ ہے؟ خالی گناہوں سے دوری اختیار کر لو میرا مولا راضی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی نہیں، اس کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھو کتنی عجیب بات ہے یہ کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے مولا کو ہمیں راضی کرنا ہے اور مولا کے لیے کھڑے ہونا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے مولا کے لیے کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے دیکھیے اب تک تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم مولا کے لیے کھڑے ہیں، لیکن وہ دور دور تک کھڑے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کربلا میں مولا تنہا نہ رہ جاتے۔ تنہا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ہے نا۔ تو اب مجھے اگر اپنے مولا کے ساتھ کھڑا رہنا ہے تو کیا کروں؟ میں نے کہا بہت سارا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں کام کروں اپنے مولا کے ساتھ۔ یہ ایک اس میں سے کہا کہ گناہ نہ کروں۔ ایک اور چیز جو میں کروں اور مجھے امام کہے کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہو، وہ ایک عزاداری ہے۔ اب آپ سنیے، دیکھیے بڑی عجیب چیز سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ اماموں کے وہاں کبھی بھی معیار کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کس بڑے ولا میں رہتے ہو، میرے لیے، آپ کے لیے، کسی کے لیے معیار امام کو خوش کرنے کا یہ نہیں ہے کہ میں ایک محل میں رہتا ہوں۔ رہتے ہو اللہ مبارک کرے، امام کو اس سے فرق بھی نہیں پڑتا، اگر رہتے ہو تو بھی اور نہیں رہتے ہو تب بھی کچھ فرق، امام کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ اسی کے مقابل میں ایک جھوپڑی میں رہتے ہو تو فرق پڑے گا مولا کو؟ نہیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی امام کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اب ایک سوال ہے کہ امام کو فرق کس چیز کا پڑتا ہے؟ فرق اس چیز کا پڑتا ہے کہ آپ امام کے لیے کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ایک جو واقعہ سننا چاہتا ہوں، ایک جوتا بناتا ہے، وہ بھی جوتا نیا نہیں، پرانے جوتے کو ٹانگتا ہے۔ نام تھا سید کریم۔ سید کریم، اب ادھر نہ دیکھیے، میں کسی اور، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میں سید کریم کر رہا ہوں تو ویسے ہی یہ فہرست سے باہر نکل گئے ہیں تو وہ تو آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سید کریم پینا دوست کہتے تھے، انہیں رہنے والے تھے تہران۔ آج بھی آپ جائیے تو کوئی جوتا سلنے کی دکان آپ کو، بھی پرانے جوتے کی دکان نہیں ملے گی آپ کو، فٹ پاتھ پہ ہی کہیں آپ کو، جیسے ہمارے وہاں طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں تو بمبئی میں مل بھی سکتے ہیں، دکان ہے کہ بھائی وہاں ریپیئرنگ ہوتی ہے، لیکن دنیا میں کہیں۔ اب یہ آدمی، ٹھیک ہے،
اس کو کہا کہ اپنے مولا کو راضی کرنا ہے تو تم سیدھا کام ہے، ایک کام ہے گناہوں سے دور رہو، دوسرا کام یہ ہے کہ تم اگر چاہتے ہو مولا تم سے راضی ہو تو امام حسین کے لیے رو۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے، امام حسین کے لیے گریہ کرنا کون سا بڑا کام ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے اب ایک بار آپ مجلس میں آ کے رو رہے ہو مولا کو یاد کر کے کہ بھئی آپ مصائب سنا، آپ کے دل پہ چوٹ لگی تو آپ رو رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن آپ اکیلے ہو اور خود مصائب پڑھیں اور خود روئیں، اتنا آسان نہیں ہے یہ کسی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا اب یہ ایسے سوچا یہ تو بڑا آسان کام ہے، پھر اس نے ایک عمل شروع کیا کہ میں اللہ کے رسول سے پوچھ لوں کہ مجھے امام زمانہ سے ملوا دو۔ اب عمل شروع کیا، ہمارے پاس عمل ہے، یہ بات بتا دیتا ہوں، آپ کتاب ایک لکھی ہے محدث نوری نے، کہا کوئی بھی انسان کسی بھی امام کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے یہ کام کرے، ٹھیک ہے؟ اب آپ محدث نوری کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، دارالسلام فی روئے اول منام پڑھ لیجیے، یہ کتاب میں وہ ہر امام سے ملاقات کرنے کا طریقہ انہوں نے لکھا، خالی آپ کو رات کو یہ دعا پڑھنا اور سو جاؤ۔ اب میں یہ نہیں جانتا، اس واقعے میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس نے توسل کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے امام سے ملنا ہے، کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے اس کو ایک دن خواب میں کہا کہ میرے حسین پہ 2 بار رو، دن میں صرف 2 بار رو، دن میں 2 بار رو، تمہیں اپنے امام سے ملاقات بھی ہوگی، اور یہی نہیں ملاقات ہوگی، تم پہچان بھی سکو گے۔ دیکھیے آج جو ہے دنیا میں بہت سارے ہزاروں واقعات ہیں جس میں امام نے مدد کی ہے، ملاقات کی ہے، حتیٰ ہمارے پاس تو یہ بھی جملہ ہے، ہمارے پاس یہ تک جملہ ہے کہ جب ظہور کریں گے تو بہت سارے لوگ کہیں ہم نے تو دیکھا تھا ان کو، اتنا جو ہے لوگوں کے لیے عام ہوگا، لیکن پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل تو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہوگا، آسان جو ہے نہیں پہچاننا، آج بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ امام تو کہیں آتے جاتے ہیں، لیکن جب چلے جاتے ہیں تو بتا بھائی یہ امام سے، بہت کم خوش نصیب لوگ ہیں جب پہچان رہے تھے تو امام جان رہے تھے کہ امام وقت ہے، ایسی بہت کم ملاقاتیں ہوئی۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو ایسے ہی چاہیے کہ میں ان سے ملاقات ہی نہیں کروں، مولا سے گلے بھی مل لوں۔ اللہ کے رسول نے کہا 2 بار رو، میرے حسین پہ 2 بار رو، دن میں صرف 2 بار۔ اب یہ تو بھیا روز پورے سال تو 2 بار رونے کا موقع نہ، تو 2 مہینے 8 دن مجلس ہوتی ہے، اور بھی یہ کیسی بات ہے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں مقتل کی کتاب خرید لیتا ہوں، ہر روز پڑھ لیا کروں 2 بار۔ وہ کہتا میں نے پورے سال پڑھنا شروع کیا، پورے سال جب ختم ہوئے، سال ختم ہوا، ایک دن مولا سے ملاقات ہوئی۔ لیکن اب جو سنانا چاہتا ہوں اب ذرا سنیے، ان کی زندگی میں بڑی عجیب چیز تھی، اور آج ہم کہتے ہیں جو یہ آیت ہے نا کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اے انسانوں اس کی پرواہ نہ کرو کہ تمہارے ساتھ کون ہے، اس کی پرواہ کرو کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو تمہاری زندگی میں، میری زندگی میں جو ایک ہی نصیحت خدا کی بہت اہم ہے اور بہت مؤثر ہے وہ یہی ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہ ہو، میں اللہ کے لیے کروں۔ اب میں امام حسین کی نہیں بحث کر رہا، امام حسین نے اتنی بار، جانتے ہیں کربلا میں فرمایا ہوگا، حتیٰ میں نے یہ تک دیکھا کہ عاشور کے دن عمر سعد کے لشکر کے کچھ لوگ نہیں، کئی 100 لوگ امام سے ملنے کے لیے کہتے ہیں مولا مجھے ملنے کا وقت۔ امام ہاں بولو کیا بات ہے؟ کہے میرے آقا آپ صلح کر لو، یہ جنگ نہ ہو۔ میں نے روایت میں، تاریخ میں دیکھا، بولا آپ ایک بڑا آسان کام ہے، آپ کہتے ہو اچھا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں،
آپ اس کی بات نہیں ماننا. ایک بار ہاں کہے تو بعد میں نہیں کرنا. کیا کر لے گا وہ؟ ایک بار کہے تو مسئلہ جنگ ٹل جائے, بات ختم ہو جائے. امام نے فرمایا میں نے تو جنگ چھوڑی نہیں, مجھے تو دعوت دی گئی تھی, میں آیا تھا. اور اب جو ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ میں کبھی قبول نہیں کر سکتا. مجھے اللہ کے لیے کھڑا رہنا ہے, یہاں تک کہ اگر کربلا میں اکیلا رہوں تو بھی مجھے کھڑے رہنا ہے, اور کچھ بھی ہو جائے میری شہادت ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. میں تو آیا ہوں اس لیے کہ اللہ کے لیے کھڑا رہنا. تو اب دیکھو امام کہہ رہے حتیٰ میرے اہل بیت اگر چھوڑ کے چلے جائیں تو بھی میں کھڑا رہوں گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے اب تمہاری بات مان لوں کہ صلح کرو, نہیں, وہ نہیں ہوگا. حتیٰ میں نے ایک جگہ دیکھا, طبری نے لکھا ہے کہ جناب ام رباب کا جو ہے بی بی کا ایک غلام تھا. وہ کہتا ہے میں مدینے سے آیا امام کے ساتھ, بی بی کا غلام آیا, کربلا میں بھی ساتھ میں تھا, اور کربلا میں یہ جو ہے جب شہید ہو گئے تو یہ بھاگ گیا وہاں سے, یہ شہید نہیں ہوا. عجیب یہ ہے کہ یہ شہید نہیں ہوا کربلا میں رہنے کے باوجود بھی. ٹھیک ہے, کہتا ہے جب کربلا سے 11 محرم قافلہ گیا تو میں واپس کربلا آیا, شہداء کی لاشوں کو بھی دیکھا, لیکن ایک بار بھی امام حسین کو یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ہاں آؤ میں بیعت کر لیتا ہوں. یہ پورے راستے 4 مہینے سے زیادہ کا سفر کیا نہیں, 28 رجب سے ایک بار بھی آقا نے نہیں کہا کہ آؤ میں صلح کر لیتا ہوں. یہ کہا کہ میں جنگ کا آغاز نہیں کروں گا, میں جنگ اپنی طرف سے شروع نہیں کروں گا, لیکن یہ نہیں کہا کہ تم صلح کر لوں گا. میں تم سے کہا نہیں, میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں, یہ میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. تو آپ دیکھیں, اسی لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری ایک ہی نصیحت قبول کر لو, اللہ کے لیے کھڑے رہنا, کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو. امام نے ایک جملہ شاید اسی لیے کربلا میں کہا تھا, اے اللہ جس کے ساتھ تو ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے, اور جس کے ساتھ تو نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, الہی من وجدک ماذا فقدک, اے اللہ جو تجھے پالے اس کے پاس کیا چیز نہیں ہے, اور جو تجھے کھو دے اس کے پاس کیا ہے. اب یہ بندہ جو ہے ایک غریب صحیح, ایک چمڑا جو ہے جوتا بنانے والا ہی صحیح, لیکن رسول اللہ سے پوچھا, رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تم اللہ کے لیے کھڑا رہنا چاہتے ہو, میرے حسین سے سیکھو, 2 بار رو. میرے حسین کی زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے تمہیں. میرے حسین کو جب رو گے تمہیں پتا چلے گا کہ حسین کس کے لیے کھڑے رہے, ہے نا. ملاقات ہوئی, لیکن جو پہلو اس کی زندگی میں ہے جانتے ہیں کیا, اتنا پرفیکٹ آدمی. کہتا ہے جب امام ایک دن مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو مجھ سے امام سے پہلے 3 لوگوں نے جوتا بنانے کے لیے مجھے سلنے کے لیے دیا تھا. امام نے مجھے ایک بار کہا کہ سید کریم میرا جوتا سلو گے؟ ہاں بالکل سلوں گا, لیکن 3 آدمی کے بعد آپ کی نوبت آئے گی. مولا 3 آدمی آپ سے پہلے ہیں, وہ دے کر گئے ہیں, آپ ابھی آئے ہو. کہتے ایک بار امام نے مجھے دیکھا, پھر سے کہا سید کریم میرا جوتا سلو گے؟ کہاں مولا سلوں گا. بس 3 آدمی آپ سے پہلے جوتا دے کے گئے ہیں, ان کا سل لوں, پھر آپ کو سلوں گا. تیسری بار جب امام نے کہا تو کھڑا ہو گیا. اس سے کہا آقا اگر ایک بار آپ کہو گے اور نہ, میری طاقت جواب دے جائے گی. بس میری اتنی ہی طاقت تھی کہ میں نے آپ سے 3 بار کہہ دیا کہ آقا 2 آدمی 3 آدمی آپ سے پہلے جوتا دے کے گئے. پھر تاریخ کہتی ہے کہ اٹھ کے کہا آقا میں ہاتھ چوم لیتا ہوں آپ کا, آپ کو گلے لگا دیتا ہوں, اگر ایک بار کہیں گے تو میں چلا کر کہوں گا امام زمانہ ایسا مجھ سے کہہ رہے ہیں, تو آپ جانیے. پھر امام نے کہا نہیں, میں یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے بندے ہو یا کسی اور کے بندے ہو. اللہ کے لیے تم نے کھڑا ہونا ہے تو تمہیں اپنی زندگی میں یہ رعایت کرنا ہے, انصاف تمہارے وجود میں ہونا چاہیے. بھلے میں وقت کا امام ہوں, میں حکم نہیں دے رہا ہوں, میں تو تم سے کہہ رہا ہوں میرا جوتا سلو گا, ہاں مولا سلوں گا, لیکن بس شرط 2 آدمی آپ سے 3 آدمی پہلے ہے آپ سے.
آج یہ طاقت ہے ہمارے پاس؟ ہم اپنے وجود میں کیا یہ چیز رکھتے ہیں؟ کس حد تک خلوص تھا اس آدمی کا کہ اس کی زندگی میں جو لوگوں نے ملاقات کی ہے، بہت لمبا وقت نہیں گزرا، بڑا واقعہ نہیں، بہت پہلے کا واقعہ نہیں ہے۔ میں ایک بڑے آیت اللہ کو جانتا ہوں جو ابھی بھی موجود ہیں، ان کے باپ نے یہ واقعہ نقل کیا، تو آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر مخلص تھا کہ ایک ٹھنڈی رات میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے لیے قیام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر امام کی طرف سے عزت افزائی کیسے ہوتی۔ آج جو ہماری کمی ہے کہ اپنے مولا سے قریب نہیں ہو پاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے کبھی کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ کوشش ٹرائی کرنا یہی نہیں ہو رہا ہے ہم سے۔ ہم تو اپنی زندگی میں مصروف ہیں، ہم تو اپنے دنیا کے کاروبار میں الجھے ہوئے ہیں، کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے قیام کرنا، ایک بار ہی صحیح، ایک کام ہی میں ہی صحیح۔ آج تو جو ہے دیکھیے اس حد تک بھی نوبت آ گئی ہے کہ مجلسوں میں بھی رونا بھی ہے تو دیکھ کے رونا کس کی مجلس میں ہم گئے ہیں، یہ تو اور حیرت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے کے مجلس میں جائیں گے وہ دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر میں ہو تو ایسا ہنگامہ مچائیں گے کہ تو آپ کیا کہیں گے، یہ امام اللہ کے لیے رو رہے ہیں؟ اب آپ سنیے اس آدمی کے طریقہ کیا تھا۔ کہتے ایک ٹھنڈی رات میں، اب ظاہر سی بات برف گر رہی ہے اور ٹھنڈی ہے ہوا جو ہے، اور کئی سینٹی میٹر تک برف جم چکی ہے۔ کہتے میں اسی روڈ پر یا چھوٹی سی دکان میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں، کوئی آئے گی جوتا سلانے تو میں پیسے لے کر جاؤں گا، اپنے بچوں کے لیے روٹی خریدوں گا، اور انتظار کرتے کرتے 12 بج گئے رات کو، کوئی نہیں آیا۔ ٹھیک، حلال روزی چاہیے مجھے، میں کہتے اب رات دیکھ رہا ہوں اب تو شاید کوئی نہیں آئے گا 12 بجے رات کو۔ پھر یہ خیال ہے کہ بچے تو سو گئے ہوں گے، وہ ایران کی ہے، وہ ہمارے انڈیا میں تو بمبئی والے تو ہیں نہیں، 2 بجے سوئیں گے، تو وہاں تو جلدی 10 بجے تو آپ تو کھانا پی گئے۔ کہتے 12 بجے تھوڑا اور انتظار کیا، میں نے سو گئے ہوں گے، تو وہ کہتا خود میں نے کہا کہ سو گئے ہوں گے، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کھولوں گا تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے کہ بابا کچھ کھانے پینے کو لائیں گے ہوں گے، تو سو گئے، ان کو سونے دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں جاتا ہوں۔ 12 بجے کے بعد دکان بند کی، ہاتھ تو خالی ہے، اور آیا گھر کے سامنے، گھر کے پاس آیا، سوچا اب 2-3 گھنٹے اور انتظار کرتا ہوں، صبح ہو جائے تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ کہتے میں 3 گھنٹے 2 گھنٹے کچھ اور کھڑا رہا ہوں گا، اور اب ذکر خدا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ، اب تسبیح پڑھ رہا تھا، اچانک آواز آئی، سید کریم میں تمہارے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لایا ہوں۔ کہتے بس امام نے یہ جملہ کہا اور مجھے روٹی 3-4 روٹیاں اور حلوہ پکڑا دیا۔ کہتے میں نے گھوم کے دیکھا امام جا چکے تھے۔ کس حد تک میں چاہتا ہوں آپ اس بات کو محسوس کریں کہ جب مسئلہ آتا ہے اللہ کے لیے قیام کرنے کا تو کس قدر خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، کس قدر اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے کہتے میں نے دیکھا وہاں صبح ارلی مارننگ ٹھنڈی میں کھڑا ہوا، تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب کہتے امام نے جیسے ہی چند روٹی اور حلوہ دیا اور نظروں سے میری دور چلے گئے، دور ہو گئے۔ اب آپ بتائیے، میں اور آپ انتظار کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارا گھر ہے یار، یہ کیسی بات ہے کہ ہم انتظار کریں؟ لیکن امام ہم بتانا کیا چاہتا ہے، انسان اپنی ذات کو بھی، اپنے لیے بھی، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی اتنا حق کا خیال رکھے کہ تمہاری وجہ سے وہ تکلیف میں نہ آئے۔ بہرحال امام دے کے چلے گئے۔ اب جب روٹی مل گئی، حلوہ مل گئی، تو کہتے اس نے دروازہ کھولا، بیوی نے کھولا، دیا ناشتے کے لیے حاضر ہے، آؤ۔
دیکھا گرم گرم روٹی اور حلوہ، بچے بہت خوش ہوئے کہ بھئی یہ کھا لیا، اللہ کا شکر۔ اور کہتے دوپہر ہوئی، بیوی نے کہا کہ وہ جو لائے تھے صبح ہے بھی، کہتے دسترخوان کھولا، دیکھا وہ اسی طرح گرم روٹی اور حلوہ موجود ہے، اور ہم نے جو کھایا تھا ایسا لگتا تھا ہم نے کھایا ہی نہیں۔ دوبارہ کھا لیا، اچھی خوشبو بھی ہے، لذیذ بھی ہے۔ 2 دن کھا لیا۔ جب 2 دن کھا لیا تو بیوی سے ایک دن کہا کہ دیکھو ایک بات کہہ دیتا ہوں، یہ راز جب تک رہے گا اس وقت تک تمہیں حلوہ روٹی ملتی رہے گی، لیکن جس دن تم نے یہ راز کسی سے بیان کیا، اس دن نہ حلوہ رہے گا نہ روٹی رہے گی۔ اس لیے راز ہی رکھنا، یہ ہمارے مولا کا راز ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ہاں اچھی بات، ارے ہم کیوں، کوئی بھی آدمی کہہ دیتا ہے۔ آج اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ محسوس کر سکے۔ اگر ائمہ فرماتے تھے کچھ ہمارے راز ہیں اپنے تک رکھنا، اور زیادہ بہتر لفظ کہہ دوں، امام باقر نے فرمایا کہ ہمارے بیٹے کے ظہور میں، اہل بیت کے ظہور میں، اللہ نے جانتے ہیں 100 کچھ ہجری میں اللہ نے طے کر دیے تھے ظہور ہوگا، اہل بیت کہا۔ ہمارے شیعوں نے راز فاش کر دیا، ظہور کینسل، اہل بیت کی حکومت کینسل، ٹھیک ہے۔ امام زمانہ کا زمانہ آیا، ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے، پھر اللہ نے طے کیا کہ بھئی یہ ظہور ہو جائے، کہتے شیعوں نے راز فاش کیا، اللہ نے کہا نہیں، ابھی تو یہ اس لائق ہی نہیں ہوئے کہ جب آپ کے راز کو راز نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ کیا کریں گے، آپ آ جائیں۔ کہا یہ ظہور کو ٹال دو۔ تو ہمارے پاس روایت میں کہ 2 بار ظہور کا وقت طے ہو گیا، اس کے باوجود کیا ہے، رازداری نہیں رہی، تو یہ ظہور کینسل۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، ہم جب اللہ کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے اندر یہ طاقت ہو کہ امام کا راز رہے۔ آج اگر کسی سے کہتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں کچھ دعائیں ہیں اماموں نے تاکید کی ہے کہ ہمارا شیعہ کو بتانا اور اس کسی کو نہیں دکھانا۔ جانتے ہیں کس کے لیے لے آنے ہیں؟ مول صاحب ہمارا دوست جو ہے نا وہ فلاں سے، وہ دعا بتا دیجئے۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ یہ راز ہمارا ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو بتا دیجئے۔ تو جس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو وہ امام کا ناصر بن کیسے سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وال۔ یہ حقیقت ہے، ایک یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ آج آپ بہت ساری جگہوں پہ کیا ہو، راز فاش کرنے کی بنا پر وہ اثر چلا گیا۔ اب جب انہوں نے کہہ دیا، سید کریم نے کہا کہ بیوی سے کہ دیکھو یہ راز ہی رہے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا دیکھیے، کبھی پڑوس ہوتا ہے، پڑوسیوں نے ان کی روٹی اور اس کی حلوے کی خوشبو سونگھی تو سوچا ایسے مانگنے آئیں گے تو یہ تو غریب لوگ کہیں ہمارے پاس کیا ہے، دیں گے ہی نہیں۔ اس نے ایک آئیڈیا لگایا، پڑوس کی عورت نے، وہ آئی، جب یہ چلے گئے تو آئی وہ، اور اس نے کہا کہ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے ایک ٹکڑا روٹی جو تمہارے وہاں سے خوشبو آ رہی نا، اس کا ایک ٹکڑا روٹی اور تھوڑا سا حلوہ دے دو۔ اچھا آپ دیکھیے، ہمارے وہاں تو عورتوں کا ویسے بھی دل نرم ہوتا ہے، اللہ نے ان کی فطرت نرم بنائی ہے۔ اب کوئی آ کر اس بے کشی سے کہے کہ بھیا تھوڑی سے وہ جو روٹی تم کھا رہے ہو اور اس کا تھوڑا سا دے دو، ہمارا بچہ بیمار ہے، اس کو شفا مل جائے گی۔ آؤ، ہمارے وہاں تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، آؤ۔ آج ہمارے پاس تاریخ کہتی ہے وہ اس کو لے کے گھر میں گئی، اب دسترخوان کھولا، نہ روٹی ہے نہ حلوہ ہے۔ جب شوہر آئے، اس سے پوچھا کہ کھانا ہے، تو کہا نہیں وہ تو روٹی اور حلوہ ختم ہو گئے۔ کہا میں نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا تم سے، یہ راز جب تک راز رہے گا، اگر ہمارا یہ راز رہتا تو ہم زندگی بھر اس سے کھا سکتے تھے،
لیکن تم نے اس راز کو راز نہیں رہنے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے کیا ہے, اگر میں امام کے لیے کھڑا ہوں تو دنیا کے, جب دیکھیے دنیا کا یہ طریقہ ہے, آپ کسی کے لیے کام کریں تو آپ کو کس سے نوکری, جس سے کریں سیلری تو اسی سے چاہیے نا, جس کی خدمت کرے پیسے تو اسی سے چاہیے نا. آج سچائی یہ ہے کہ اگر آپ میں امام کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیں, یقین جانیں وہ آقائی کرنا جانتے ہیں, ہم غلامی کرنا نہیں جانتے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات آپ کو اور مجھے جاننے کی ضرورت ہے. واہ واہ واہ. اسی لیے واقع آج تاریخ میں ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ آخری مجلس ہے, کہ مولا عزاداری کو کتنا چاہتے ہیں یہ شاید آپ اور میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے. امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے جد کا غم اتنا عزیز ہے کہ میں نے کہا 2 بار رونے سے امام دیدار کو کرانے کو آ جاتے ہیں. اگرچہ ہمارے پاس بہت سارے طریقے بتائے گئے, آج ہمارے پاس بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں, لوگوں نے استعمال کیا ہے, وہاں نتیجہ بھی لیا انہوں نے, کہ اگر اپنے مولا کو راضی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, طریقہ اللہ کو راضی کر لو. جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہی مولا کو بھی راضی کرتا ہے, جو مولا کو راضی کرتا ہے وہی اللہ کو راضی کرتا ہے, وہ دونوں بات ایک ہی ہے. لیکن ہم کیا ہے, اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہیں کہ ہمیں کبھی یہ سوچتے نہیں کہ ایک بار اپنے مولا کو راضی کر لیں. نہیں, لیکن جس نے وہ مزہ چکھا ہے نا, دیدار کا مزہ, امام سے قریب ہونے کا مزہ, وہ سب کچھ چھوڑ کر یہ کام کرتا ہے. اب آئی ہے بات, ہمارے وہاں بہت کم پڑھا جاتا ہے کہ دنیا میں وہ مومنہ عورتیں جنہوں نے امام سے ملاقات کی, ان کا لیبل کیا تھا, وہ کس حد تک اپنے مولا کے قریب تھی. ٹھیک, آج یہ میں نے کہا کہ بہت کم آپ نے سنا ہوگا کہ عورتوں نے امام سے ملاقات کی ہو یا امام ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو. ٹھیک ہے, لیکن یہ جدید زمانے کا ہے, ہمارے اسی 150 سال کا یہ واقعہ ہے کہ لندن میں ایک جوڑا ڈاکٹر شیعہ بنا, ابھی ایک کارڈیالوجسٹ اسپیشلسٹ دل کا تھا, اور اس کی بیوی بھی MD ڈاکٹر تھی, گائنیکولوجسٹ. وہ کہتے میرے شوہر نے ایک دن آ کے کہا میں شیعہ بن رہا ہوں, تو میں نے کہا تم بنو گے میں بھی بن جاؤں گی. پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ تم بن جاؤ گی؟ کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے تم ایک ایسے انسان ہو جو بغیر تحقیق کے اپنا مذہب نہیں بدلو گے. اب مجھے جو واقعہ سنانا ہے آپ دیکھو, کہتے ہیں کہ ایرانی مولوی صاحب گئے تبلیغ کرنے کے لیے, اس نے ان کو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا, وہ ڈاکٹر نے. کہتے جب ہم گئے اس کے گھر تو حیران رہ گئے کہ وہ میاں بیوی ڈاکٹر جو ہے کھانا بھی پکا رہے, ایک ایک عزادار کی خدمت کرنے, ایک ایک عزادار, اور اس خلوص سے کر رہے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے کہ انگریز ہو کے یہ کر سکتا ہے اس طرح کا. اچھا دیکھیے, آج آپ اور میں جو ہے اگر اس طرح کے آدمی کے سامنے جائے اور وہ اس طرح خلوص سے آپ کے ساتھ پیش آئے خدمت, تو ہم چوک جائیں بھیا کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ ضرور. جس نے جو دیکھا ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان دیکھ کے لانا اور ہے, یقین کرنا اور ہے, سن کے لانا اور ہے. ان کا کیا تھا, یہ تحقیق کر کے آئے ہیں مسلمان شیعہ بنے, اور ہم کیا ہیں, شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو شیعہ ہے نا. نتیجہ کیا ہے, دونوں فرق یہی آتا ہے. فرق یہاں آتا ہے کہ اب چونکہ میں پیدا ہو گیا ہوں, ابا نے سکھا دیا امام زمانہ کو ماننا ہے, ہاں مولا کو مانتا ہوں. کیا مانتا ہوں, نام تو پتا ہے نا مجھے, اور کیا ماننے کی ضرورت ہے, نام جانتا ہوں. اب اس کے آگے کبھی میں نے سوچا کہ نہیں میرا مولا چاہتا کیا ہے. ہر قدم سے پہلے ایک بار سوچ لوں کہ میرا مولا چاہتا کیا ہے. لیکن جس نے تحقیق کر کے, کہتے وہ جو ہے جب ہم شیعہ بنے تو پہلی بار حج کرنے کے لیے گئے, کہتے تم کو نہیں پتا تم شیعہ بنے ہو نہیں ہو, لیکن ہم شیعہ بنے ہیں تو ہمیں پتا تھا کہ حج یعنی قیامت کا منظر. آج ہمارے پاس قرآن میں ہے, حج ایک قیامت کا منظر ہے.
سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے آپ کو. وہاں کیا ہوگا؟ آپ کو یہ 2 کپڑے میں جانا ہے، 2 سفید کپڑے میں، اور وہ بھی وہ اس طرح رہنا ہے جو آپ کی فطرت سے بہت قریب ہو، نیچر سے بہت قریب ہو. نہ آپ اپنی شان شوکت دکھا سکتے ہیں، نہ کوئی زینت کر سکتا. گھڑی اگر زینت کے لیے پہنیں گے تو حرام ہے پہننا. انگوٹھی زینت کے لیے پہننے پڑیں گے تو حرام ہے. اس سے آپ اندازہ لگا. تو سب کو اللہ ایک لباس میں بلا رہا ہے تاکہ چھوٹے بڑے کا فرق ختم ہو جائے. کہتے ہم نے قیامت کا منظر جا کے حج میں دیکھا، پہلی بار خدا کے گھر کو دیکھا تو وجود لرز رہا تھا. یہ پہلی بار واقعہ ایسا ہوتا ہے. کہتے ہم تھر تھر کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جا رہے. اللہ تو نے اپنے دروازے پہ بلایا. کہتے ایک فکر تھی کہ اپنے مولا کو اب آئے ہیں تو دیکھ لے. آئے ہیں حج میں، ہم تو حج میں آتے ہیں تو دیکھ لے ایک بار. کہتے بس یہ تمنا لیے تھے کہ عرفات میں آئے تو ایک مسئلہ بھی ہم میاں بیوی کے درمیان بہت ڈسکس ہوتا تھا کہ اچھا میڈیکل سائنس ہے، اتنے سالوں کے بعد بھی امام جوان ہے. کہتے یہ اور حیرت زدہ ہمیں کرتا تھا، مولا اتنے سال کے بعد بھی جوان ہے، تو اور پریشان کرتا تھا. کہتے بس آ گئے اور عرفات سے نکلے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے مینا جانے کے لیے. جانتے 25 لاکھ لوگ جب ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں، ایک جیسا خیمہ سب کا، تو اگر آپ کے پاس گائیڈ وال نہ ہونا تو آپ ڈھونڈ نہیں سکتے خیمہ. کہتے وہ بھی اب ہم ساتھ میں گئے، اور قافلہ ہمارا لندن سے آیا تھا، ہم قافلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ بس نظریں اوجھل ہوئی اور قافلہ ہم سے گم. کہتے پورے دن بھٹکتے رہے. پیاس، گرمی، یہ گرمی اور پیاس کی شدت نے کیا کیا؟ ہمیں جہاں بلب کر دیا. اب قافلہ ڈھونڈ رہے ہیں، دکھائی نہیں دیتا. کہتے تھک کے شام ہوئی تو تھک کے چور ہو گئے. اتنا تھک گئے کہ اس کو لفظ میں بیان نہیں کر سکتے. اب کہ اے مولا ابھی آپ ہی بتا دو کہ جس کا کوئی پناہ دینے والا نہ ہو، اے میرے آقا تم بتاؤ کس کے پاس پناہ لینے جاؤں. کہتے بس وہاں بیٹھ کے آنکھوں میں آنسو، دل بھر آیا. کہتے اے میرے مولا کس کے پاس جاؤں؟ تم ہی فریاد کو پہنچنے والے ہو، میری فریاد کو پہنچو. کہتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، بھوک پیاس ایک طرف، تھکاوٹ ایک طرف. خدا کی قسم پتہ نہیں اس میں کتنی طاقت تھی. ادھر میں نے کہا، ادھر کوئی میرے پاس آ کر فصیح انگلش میں کہتا ہے کہاں راستہ گم کر دیا ہے. کہتے وہ بھی ایک مومنہ عورت، کہاں راستہ گم کر دیا. اسے کہ جلدی سے بتائے کہ میں اپنے قافلے مجھ سے چھوٹ گیا، صبح سے ان کے قافلے کو میں اپنے خیمے کو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے نہیں مل رہا ہے. کہا میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں. دیکھو انسان کے لیے جب یہ ہمارا جملہ کہا جاتا ہے محبوب سامنے کھڑا ہوا ہو، اتنی تکلیف اٹھا چکے ہو، تو انسان کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی کہا آؤ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، تم نے راستہ گم کر دیا ہے، آؤ میں پہنچا دیتا. کہتی بس یہ کہا میں کھڑی ہو گئی. کہ چند قدم اس امام کے ساتھ چلنے کا جو مزہ تھا آج تک محسوس کرتی ہوں. چند قدم چلے، امام نے فرمایا دیکھو تمہارا یہی قافلہ ہے نا. کہتے یہ بھی شاید مولا کی اس کہ چند قدم میں زمین کو سمیٹ دیا اور قافلہ سامنے تھا. اب جب قافلہ سامنے تھا، کہاں وہ میرا شوہر سامنے ہی ہے، کہاں جاؤ اور اپنے شوہر کو میرا سلام کہہ دیں. بس یہ جملہ کہا تو کہتے پتہ نہیں، میں نہیں سمجھ پائی کہ کیا ہے. میں نے پوچھا، اگر میرے شوہر نے پوچھا کہ کون تھا جس نے تم کو پہنچایا اور کون ہے جس نے سلام کہا ہے تو کیا کہوں گی؟ پلٹ کے فرمایا جا کر کہہ دینا جس امام کی عمر میں تمہیں شک ہے وہی امام پہنچا کر گیا. دیکھو یہ ہے کیا، میں اللہ کے لیے کھڑا رہوں، میں اللہ کے لیے قیام کروں. آپ یقین جانیں اگر میں آج اللہ کے لیے کھڑا رہوں نا، اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، اس فرش ازاں میں بچھایا تاکہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے مولا کی خوشنودی اس فرش ازاں سے جڑتی ہے، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ حسین پہ رونا خلوص کے ساتھ
کس میں دکھاوا نہ ہو. ہم عزاداری اس لیے نہ کریں کہ لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, اس لیے کریں کیونکہ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے, کیونکہ رسول اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں, کہ اس کی بیوی ہم سے یہی چاہتی ہے. نہیں عزیزان گرامی, میں نے یہ مجلس جب شروع کی تھی تو مجھ سے کہا تھا کہ اس کا ایک عنوان ہے 18 مجلس. ٹھیک ہے, اس 18 مجلس کے پیچھے ایک راز ہے جو جناب زہرا اور امام حسین کا راز ہے. آپ جان لیجئے, میں کبھی مقتل میں پڑھتا ہوں جب یہ کہ بی بی کی شہادت پر امام حسین ماں سے خدا حافظ اس وقت تک نہیں کرتے ہیں جب تک کہ بی بی نے ہاتھ اٹھا کر نہیں بلا لیا. جب تک بی بی نے خود, آج امام علیہ السلام نے جملہ فرمایا, واللہ لقد ترنت وحمت, خدا کی قسم بندے کفن ٹوٹ گئے. بی بی نے ہاتھ پھیلا دیا, آہ میرے لال مجھ سے آ کر مل جا, اے میرے لال مجھ سے آ کر جو ہے خدا حافظ کر لے. حسین گئے, لیکن عجب روایت کا جملہ ہے, امام نے اپنا منہ بی بی کے تلوے پہ ملنا شروع کیا اور ایک جملہ فرمایا, اماں بات کرو اس سے پہلے کہ تمہارے حسین کا کلیجہ پھٹ جائے. بی بی نے کیا بات کی میں نہیں جانتا ہوں, لیکن ہاں اس کے بعد جہاں بھی کربلا نظر آئی زہرا ضرور ہے. اب تاریخی جو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کرمان شہر کا ہے. ایک بچے کو حسبہ مرض جب مبتلا ہوا جس کا نام حاج ماشاء اللہ تھا, جب اس کو یہ مرض لاحق ہوا تو اس کے گھر والے کون سے ہاسپٹل میں لے گئے, اس کو فائدہ نہیں ہو, بلکہ حتیٰ ڈاکٹر نے کہا کہ 4 مہینے کے بعد یہ بچہ مر جائے گا, اس کے کوئی قریب نہیں جانا, اس لیے کہ جاؤ گے تمہیں بھی یہ مرض لگ جائے گا. لیکن ماں ہوتی ہے, سب نے چھوڑ دیا, باپ بھائی بہن سب نے چھوڑ دیا, لیکن ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے ماشاء اللہ کے ساتھ مر جاؤں گی لیکن میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. مجھے مرنا گوارا ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتی کہ اپنے بچے کو چھوڑ دوں. کہتے اتنے میں محرم کا چاند نمودار ہوا. ایک دن اسی ماں نے شوہر سے کہا میرے ماشاء اللہ کی چارپائی باہر لا کے رکھ دو, آنگن میں رکھ دو, میں آج کچھ اپنے مولا سے کہنا چاہتی ہوں, میں اپنے آقا سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. وہ چارپائی لا کے رکھ دی گئی. اس نے مصلی اسی چارپائی کے پاس بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھا اور کربلا کی طرف رخ کر کے کہا مولا یہ چاند نمودار ہو گیا ہے, آپ یا میرے ماشاء اللہ کو ٹھیک کر دو یا میرے ماشاء اللہ کو اپنے پاس بلا لو. اے میرے مولا ٹھیک کر دو گے اس کو تمہاری مجلس میں لے کر جاؤں گی, اور اگر آپ اے میرے مولا اس کی موت لکھی ہے تو موت دے دو تاکہ میں آرام سے مجلس میں جا سکوں, سکون سے بیٹھ سکوں. کہتے میں نے یہ دعا کیا, وہ ماشاءاللہ خود کہتے ہیں کہ میری ماں رو رو کر دعا کر رہی تھی کہ ایک بار میرے کان میں جب یہ آواز آئی تو میں نے کہا مولا اگر ٹھیک کر دو گے تو میں 10 دن آپ کے لیے فرش عزا بچھاؤں گا, آپ کے عزاداروں کی خدمت کروں گا. اے میرے مولا میرا وعدہ ہے آپ سے, میں نذر کرتا ہوں کہ میں یہ وعدہ ہمیشہ پورا کروں گا. یہ کہتا میں نے یہ نذر کیا تھا کہ میں نے دیکھا امام میری چھت کی سیڑھیوں سے اتر کر میرے پاس آئے, ماشاءاللہ اٹھو ماشاءاللہ اٹھو تم ٹھیک ہو گئے ہو. کہا اس سے میرے دل میں بیماری کا خوف کس حد تک تھا کہ میں نے آقا سے کہا آقا آپ جانتے ہیں مجھے مرض حسبہ ہے, آپ کو بھی لگ جائے گا, آپ مجھ سے دور رہے, میں چل نہیں سکتا ہوں, میں اٹھ نہیں سکتا ہوں. امام نے یہ جملہ سنا, اس کے بعد فرمایا ماشاءاللہ ہاتھ مجھے دے دو, میں تمہیں ہاتھ سے اٹھا کر کھڑا کر دوں. ایک بار کہ میں نے ہاتھ بڑھایا, امام نے مجھے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا دیکھو اس چارپائی کی چاروں طرف ٹہل لو, گھوم لو, دیکھ لو تم ٹھیک ہو, تمہیں کچھ ہوا نہیں ہے. ماشاءاللہ کہتے ایک بار جب کھڑا ہوا تو میں نے ٹہلنا شروع کیا. جیسے ہی میں نے ایک چکر لگایا, امام نے کہا دیکھا تمہیں یقین آ گیا نا کہ ہم نے تمہیں شفا دی ہے. کہا مولا یقین آ گیا. کہا اب یہ ایک وعدہ یاد رکھنا, اے ماشاءاللہ تم نے ایک وعدہ ہم سے کیا ہے کہ عاشور جب آئے گی, محرم جب آئے گا تو تم 10 دن مجلس کرو گے, تم نے وعدہ کیا ہے. کہا مولا میں نے وعدہ کیا ہے کہ 10 در
سرخان بھی آپ کے لیے بچھاؤں گا۔ کہا مولا اے ماشاءاللہ ہم سے ایک معاہدہ کرو گے، ہم سے ایک معاہدہ کرو گے؟ کہا مولا وہ کون سا معاہدہ ہے؟ کہا 10 دن اپنی طرف سے کرنا، 8 دن ہماری طرف سے کرنا۔ کہا مولا آخر 12 تاریخ کو تو فاتحہ کی مجلس ہو جاتی ہے، میں نے تو 10 دن کی بات کی تھی، آپ 18 دن کو کہنا چاہتے ہیں۔ عجب جملہ حسین نے فرمایا، کہا ماشاءاللہ ارے تم بھول سکتے ہو لیکن میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میری ماں پہ جو ظلم ہوا ہے، میری ماں کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 18 سال کی عمر میں ہوئی۔ اے ماشاءاللہ ارے یہ میری ماں 18 سال کی عمر میں عصا لے کر چلتی تھی، تم بھول سکتے ہو لیکن میں نہیں بھول سکتا ہوں۔ کہا مولا یہ وعدہ رہا میرا کہ اب یہ میں 18 دن مجلس کروں گا۔ آپ سن لیا آپ نے، یہ مجلس جو منعقد کی گئی تھی اسی کی یاد میں منعقد کی گئی تھی۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، کیا ماں حسین کو یاد نہیں کرتی؟ اسیری کا زمانہ ہے، تاریخ نے ایک جگہ جملہ لکھا ہے، ایک منزل پر بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور جناب سکینہ کی تلاش میں نکلی، کچھ دور پہنچی، کیا دیکھا ایک معصمہ ہے سکینہ کو گود میں لیے ہوئے ہے، بہلا رہی ہے، بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہاری ماں تمہاری پھوپھی آ کر تمہیں لے جائے گی، تمہارا بھائی تمہیں لے کر آئے گا، بیٹا گھبراؤ نہیں۔ بی بی نے یہ منظر دیکھا، بی بی کے چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ ایک بار بی بی کو سکینہ یاد نہ رہی، اب اپنے ایک بار معظمہ کو خطاب کیا، اے معظمہ جلدی سے بتا دو آخر تم کون ہو؟ میری سکینہ پہ کوئی رحم نہیں کرتا، ارے تماچے مارنے والے تو ہے، اس کے بندے چھیننے والے تو ہے، کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ ایک بار بی بی نے نقاب الٹی، اے میری زینب ارے تو نے نہ پہچانا یہ تیری دکھیاری ماں ہے جو کربلا سے تیرے ساتھ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک، اے اللہ ہماری سزا کو قبول فرما، میرے معبود ہمارا پرسہ بارگاہ معصومین میں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما، اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما، اے اللہ اس مصیبت سے تمام مومنین کو نجات عطا فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما، اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، اے میرے معبود اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما، اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ربنا تقبل منا ماتم حسین۔ حسینیہ